اب میں دعوت دیتا ہوں عظیم الرحمان میوس صاحب کو، جو کہ سیکرٹری ریٹائرڈ ہیں گورنمنٹ آف سندھ سے، کہ وہ ڈائس کے اوپر تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں۔ ظاہر ہے کہ سیکرٹری رہے ہیں تو بہت وسیع تجربہ ہے پولیس ریفارمز کے حوالے سے بھی، اور باقی جتنے بھی ریپبلک پالیسی کے موضوعات ہیں ان کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ معزز مہمان گرامی، جناب سی او ظفر ایوان صاحب پبلک پالیسی، جناب منصور صاحب، جناب ایم این اے صاحب، اور دیگر ہمارے جو دوست حضرات سرکاری ملازمین حاضر سروس اور ریٹائرڈ، سب کو السلام علیکم۔ یہ جو منعقد کیا گیا ہے سیمینار کا، اس کا جو موضوع ہے وہ پولیس سروسز ریفارم سے متعلق ہے، اور کافی کچھ جو ہے وہ طارق ایوان صاحب نے بھی بتایا اور منصور صاحب نے بھی اس کی قانونی آئینی حیثیت پہ سیر حاصل روشنی ڈالی ہے۔ میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو لیجسلیشن ہوتی رہی، وہ اس کی بنیاد وہ انڈیا ایکٹ 1930 ہو گیا، یا اور دوسرے جو انگریزوں کے دور کے بنے ہوئے قوانین تھے، جس طرح پولیس کا جو ایکٹ تھا وہ 1861 کا ایکٹ تھا، تو ہم اسی سے کام چلاتے رہے۔ ایون ہمارے جو دو قانون تھے، جو 56 کا اور 62 کا، وہ بھی انڈیا ایکٹ 1930 کی بیس پہ ہی بنے تھے۔ اور بہرحال تھرڈ جو کانسٹیٹیوشن پاکستان کا جو اس وقت ان ووگ ہے، جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن کہلاتا ہے، اس میں بھی بہت ساری چیزیں وہی ہم اسی دور کی ایرا کی جو پیریڈ ہے ہمارا پری پارٹیشن ایرا، اسی کی بہت ساری چیزیں ہم لیگیسی لے کے چل رہے ہیں۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے، یا ہمارے جو وہ ہیں جہاں جو قانون سازی کے ادارے ہیں، سینٹ اور وہ دیگر کرتے تو ہیں قانون سازی، لیکن زیادہ تر وہ اس میں نیشنل انٹرسٹ کم، اور جو ہے وہ نیشنل اور پبلک انٹرسٹ کم، اور اب جو ہے اپنا سیلف انٹرسٹ جو ہے وہ کچھ زیادہ نظر آتا ہے۔ بدقسمتی ہے کہہ لیں ہماری، اس کو ہو سکتا ہے ہوپ فلی کوئی آگے جا کے کوئی اس میں بہتری آ جائے۔ تو جہاں تک پولیس کی ریفارم سے تعلق ہے، یہ بڑی سیر حاصل بات ہوئی کہ سروس جو ہے ایکچولی پولیس سروس ہے، پولیس کو ہم ایز اے فورس لیتے ہیں، ہم ایز اے ڈپارٹمنٹ نہیں لیتے۔ یہ بھی ایک بدقسمتی ہے، کیونکہ پولیس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے، لیکن ہم پولیس کو ایز اے فورس لیتے ہیں کہ یہ ایک فورس ہے، یونیفارم فورس ہے۔ اب جو آرٹیکل 70 ہے، جس کے تحت کہ یہ پولیس کا ایک وہ جو پولیسنگ جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے، شیڈول 4 میں لکھا ہوا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ پروونسز نے ڈپارٹمنٹ نہیں بنائے، پولیس تو ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے۔ وہ 1861 کا جو ایکٹ تھا، وہ ہم کبھی کوئی سندھ پولیس ایکٹ کر کے 1861 چلاتے رہے، پنجاب میں بھی ایسی ہوتا رہتا ہوگا، سندھ میں ابھی بہرحال 2019 میں ایک سندھ پولیس ایکٹ بنا تھا، اور اب یہ 2021 میں ہم نے سندھ پولیس ایکٹ جو ہے وہ ایک بنایا، نافذ کیا۔ ہوتا یہ تھا کہ سروس میں اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ 1 to 16 جو ہے جو گریڈ ہوتا ہے پولیس کا، جس میں ہم عام کہتے ہیں کہ ایک سپاہی، اور 2 جو ہے وہ ایس آئی یا انسپیکٹر، 16 گریڈ۔ تو وہ ہمارے ایک جو پروونشل لیجسلیشن ہے، جو جس کو ہم جیسے سندھ پولیس ایکٹ ہے، وہ اس کے انڈر میں آتے ہیں، اور اس کے تحت گورن ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی فیکٹ ہے، دس از آلسو اے فیکٹ کہ پروموشنیں ہوتی ہیں پروونشل لیول پہ، ڈی ایس پی اور ڈی ایس پی سے آگے ایس پی، اور وہ پروونشل سروس کا حصہ ہوتے ہیں، اور 19 گریڈ میں جا کے ان کو ایک آپشن دی جاتی ہے کہ وہ ایدر جوائن پی ایس پی پاکستان پولیس سروس، اور دے شیل کنٹینیو ایز اے پروونشل پولیس سروس۔ تو پروونشل سول سروس میں لیکن اسکوپ یہی ہوتا ہے، میکسیمم ڈی آئی جی پہ جا کے ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ 19 گریڈ میں وہ آپشن لے لیں، پولیس سروس کو جوائن کر لیں وہاں پہ فیڈرل لیول پہ، تو پھر ان کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ دیگر صوبوں میں بھی پوسٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں، اور آگے جا کے آئی جی بن کے بھی آ سکتے ہیں، آلدو پریویسلی دے بلانگ ٹو دی پروونشل پولیس سروس۔ پروونشل پولیس سروس میں جو 17 گریڈ پہ جا کے ایکٹ چینج ہو جاتا ہے، وہاں پہ ان کو اسٹیٹس ہو جاتا ہے سول سرونٹ کا۔ اس سے پہلے تو وہ پولیس فورس رہتی ہے 1 سے لے کے 16 تک، فرام گریڈ 1 to 16 وہ پولیس فورس کہلاتی ہے، اور وہ انڈر دی سندھ پولیس ایکٹ جو ہے پروونشل لیجسلیشن کے تحت جو ہے وہ ڈیل ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ 17 اینڈ ابو چلے جاتے ہیں تو ان پہ سندھ سول سرونٹ ایکٹ لاگو ہو جاتا ہے۔
تو اس کے تحت وہ گورن ہوتے ہیں. اور جب وہ 19 میں جا کے اگر وہ انڈکٹ ہو جائیں وہ پولیس سروس آف پاکستان میں, تو پھر ان پہ وہ جو فیڈرل جو ایکٹ ہے اور یا وہ اس پہ ان پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. اب یہ ساری یہ جو سچویشن ہے یہ چیز یہ شو کرتی ہے کہ ہم دو پیرالل نظام چلا رہے ہیں سسٹم پولیس کے. ایک تو پروونشل ہے, پروونشل سیٹ اپ ہے, بالکل ہے, نو ڈاؤٹ. یہ کہنا بالکل ہی غلط ہوگا کہ پروونشل پولیس نہیں ہے یا پروونشل پولیس سروس نہیں ہے یا پروونشلی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی. بالکل ہوتی ہے, اس میں پروموشن بھی ہوتی ہیں اوپر آگے جا کے 17 اینڈ ابو 18 جو ہے پروونشل لیول پہ پولیس کے افسران کی بھی جو ہے وہ ہوتی ہے, اور 19 میں ان کو یہ آپشن دیا جاتا ہے کہ, تو اس لیے یہ کہنا تو غلط ہوگا کہ پولیس کہ پروونشل کوئی پولیس سروس نہیں ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ جو پولیس سروس پی ایس پی پاکستان پولیس سروس یا آپ کہہ لیں پاکستان جو ہے جو پولیس سروس ہے, آیا اس کو پیرالل ہم اسٹیبلش کر سکتے ہیں؟ پروونشل پولیس سروس کا جو آئیڈیا دیا ہے وہ ہے اپنی جگہ پہ, یا ہم اس کو کنٹینیو کریں, اس کو آگے لے کے جائیں؟ اور یہ جو اوور برڈن فائنینشیل اوور برڈن ہے جو فیڈرل گورنمنٹ پہ کہ جو مختلف محکمے اب تک انہوں نے اور وہ سروس اب تک قائم کی ہے, اس میں افسران بھرتی ہیں, ان کے پرس پریولیج ہیں, اور وہ جو بجٹ کا حصہ ہم ان پہ خرچ کر رہے ہیں فیڈرل بجٹ کا, تو وہ آیا جسٹیفائڈ ہے کہ نہیں ہے؟ اصل سوال یہ ہے. اور دوسرا جو اہم امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ آیا ترقی یافتہ دوسرے ممالک میں کیا پولیسنگ سسٹم ہے؟ وہاں پہ لوکل پولیسنگ سسٹم ہے. تو لوکل پولیسنگ سسٹم جب ہم 3 ٹیئر آف گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اور دین ڈسٹرکٹ لوکل گورنمنٹ, بدقسمتی سے یہ بھی ہماری ایک بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ تمام پولیٹیشین جو بھی پارٹی آتی ہے, رولنگ پارٹی ہوتی ہے, وہ کبھی بھی اقتدار جو ہے وہ نچلے لیول پہ جو 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ ہے اس کو دیتی نہیں یا دینا ہی نہیں چاہتی. یہ بھی بڑی ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی کہ ہمارے یہاں لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشن ہے وہ ہوتے ہی ماشاء اللہ کے دور میں ماشاء اللہ کسی بھی جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ بڑی آئیں بائیں شائیں کرتی ہیں اس طرح کے الیکشن کرانے میں, اور ہمیشہ اس سے بھاگتی ہیں اور کبھی بھی پاور کو وہ ڈیوالو کرنا ہی نہیں چاہتی. سندھ میں تو یہ ایشو بہت گمبھیر ہے, آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا, ٹی وی پہ سنا بھی ہوگا, میڈیا ٹاکس پہ بھی سنا ہوگا کہ وہاں پہ تو چکر ہی یہی ہے کہ بھائی یہ پاور نچلے لیول پہ ہم نے لوکل نمائندوں کو دینا ہی نہیں ہے. مشرف صاحب کے دور میں ایک کوشش ہوئی تھی ڈیولیوشن کے دور میں, تو پھر پتہ چلا جی ایم این اے کوئی نہیں بنتا تھا, لوگ کہتے تھے ہمیں تو بھائی یہ میئر یا وہ بنا دو, ہمیں کونسل کا ہمیں بنا دو, پاور اتنے آ گئے تھے نچلے لیول پہ. تو اصل گورنمنٹ ٹیئر جو ہے وہ تو نیچے ڈسٹرکٹ لیول پہ جو آپ کی میونسپل کارپوریشن یا اور دوسرے تعلقہ ٹاؤن لیول پہ ہے. باہر کے ملکوں میں جیسے پولیس کمشنر, ایون ہمارے پڑوس میں چلے جائیں آپ, وہ تو انڈیا میں انہوں نے وہاں پہ پولیس کو تابع کیا, پولیس کمشنریٹ بنے ہوئے ہیں جو کہ تابع ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہوتی ہیں ان کے اس کے ماتحت ہوتے ہیں, اس کے ساتھ چلتے ہیں. باہر کے ملکوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس جو ہوتی ہے وہ میئر کے تابع ہوتی ہے, میئر کے انڈر میں رہتی ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ سینٹرل سسٹم ہے, آئی جی صاحب ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں, وہ لوکل اس کو جواب دہ ہوتے ہیں. فوری ان کی پکڑ ہوتی ہے, فوری اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, دین اینڈ دیئر ان کا حساب کتاب ہو جاتا ہے کہ بھائی ریوارڈ ملنا ہے کہ اس کو سزا ملنی ہے. اب یہاں تو اگر آئی جی صاحب کوئی حرکت کریں تو پہلے فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا جائے, پھر فیڈرل گورنمنٹ مانے نہ مانے. ایون جو دیگر افسران ہوتے ہیں دوسرے جو آئے ہوئے ہوتے ہیں فیڈریشن سے, ابھی بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ وہ جی یہ تو ہمارے احکام ہی نہیں مانتا. پنجاب کے آئی جی صاحب کو کہا جی یہ تو فیڈرل گورنمنٹ چلا رہی ہے, ان کو یا وہ چلا رہی ہے کیئر ٹیکر, یا ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں صاحب اپنا. تو بہت سی چیزیں ہمارے یہاں پہ ہم اس کو قانون میں تبدیلیاں ہمیں لانی پڑیں گی. یہ پروونشل سبجیکٹ ہے تو اس پہ پروونشل اسمبلی ہی لیجسلیشن کرے, اور اس میں جو سروس ہے اس کو اسٹیبلش بھی فرام ٹاپ ٹو ہائی سلاٹ پروونشل گورنمنٹ کا اختیار ہونا چاہیے کہ جی اس میں وہ پوسٹنگ ٹرانسفر کر سکے. وہ ٹاپک تو نہیں ہے چیف سیکرٹری والا کہ ٹھیک ہے, جو میں بھی اس طرف نہیں جا رہا. جب 240 کے تحت آرٹیکل آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمام سروس جتنے بھی میٹر ہیں پروونشل گورنمنٹ نہیں کر رہے ہیں, تو وائی پیرالل اس کو ہم کیوں رکھیں اس کو فیڈرل پہ؟ ہمارے فیڈرل پہ ہم ویسی 18 امینڈمنٹ کے بعد کہتے ہیں کہ جی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بجٹ ہی نہیں ہے, فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے, پروونس لے جاتے ہیں بجٹ. تو بھائی یہ برڈن ختم کرو نا آپ. یہ اب
میں اس میں ایک بات کہوں، میں بھی کوئی زیادہ سیاسی نہیں ہوں، نہ میرا کوئی سیاست سے کبھی کوئی ایسے کوئی واسطہ رہا، لیکن ویوز سب کے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جس کا اچھا ہوتا ہے اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. تو مجھے صرف ابھی موجودہ دور میں ایک بات اچھی لگی تھی، اور تو بلاول بھٹو صاحب نے کی تھی کہ جی انہوں نے یہی کانسیپٹ دیا تھا کہ ہم یہ جو منسٹریاں ختم نہیں ہوئی ریولیوشن 18 امینڈمنٹ کے بعد، ہم یہ ختم کریں گے اور ہم یہ پیسہ بچائیں گے 70,000 روپئے جو اس پہ اضافی ہم خرچ کر رہے ہیں. تو وہ 70 روپئے بچتے ہی اسی صورت میں کہ جب آپ یہ پیرالل سروسز ختم کر دیں، کیونکہ اچھے خاصے پرک پریولیج ہوتے ہیں. ایک افسر کی تنخواہ گریڈ 18 19 20 کی، اب 4 5 5 6 لاکھ پریولیج تو عام سے ہیں، اور اس طرح اگر وہ سینکڑوں میں ہوں تو آپ لگا لیں کتنے آپ پیسے خرچ کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں گڈ گورننس بھی کرنی ہے، پیسوں کی بچت بھی کرنی ہے. اکنامیکل کرائسس میں پاکستان، ہم ویسی فائنینشیل کرنچ میں ہم ایک ایک پیسے کے لیے محتاج ہیں. تو یہ میرا تو اپنا جو پرسنل اوپینین پبلک پالیسی کے پلیٹ فارم پہ وہ یہ ہے کہ پولیسنگ جو ہے وہ لوکل ہونی چاہیے. ایک کمشنریٹ ہونا چاہیے جس کے ماتحت ہوں، اور میئر اور جو بھی وہاں کا جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے انڈر، اس کے ساتھ اس کے انڈر میں ہونا چاہیے، تاکہ ان کا جو اکاؤنٹیبلٹی ہے یا ان کی جو پوچھ گچھ ہے یا وہ ہے وہ ادھر کے ادھر ہو. باقی یہ جو ریفارم ہے فنکشنز میں، اور یہ جو ماڈرنائزیشن ہے یا سائنٹیفک ان کی انویسٹیگیشن ہے یا پبلک پروسیکیوشنز میں ان کی جو فیلور ہے، وہ ویک پوائنٹ ہیں، وہ یہ دور ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے. اور جو میرے خیال سے تو اس کے لیے ہمیں جوڈیشل سسٹم میں بھی بڑے، کرمنل جسٹس سسٹم میں بڑی ریفارم کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا اور پولیس کا چولی دامن کا ساتھ ہے. کرمنل جسٹس سسٹم پہ بھی ہم لوگ جو ہے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت ساری ہمیں CRP CPCs اور اس میں بھی بڑی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. اس میں بہت سارے لیگل بڑی ساری ہم نے اس میں پیچیدگیاں رکھی ہیں. اس سسٹم کو بالکل آسان ہونا چاہیے. CRPCs اور یہ CPCs میں بہت سی چیزیں، لیکن پارلیمنٹیرینس کو اگر اتنا وہ اللہ تعالیٰ وقت ہدایت دے کہ وہ اس پہ غور کر سکیں اور اس میں چینجز لا سکیں. فی الحال تو امکان نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پولیس کو ہم کہتے ہیں نا یہ پولیس اسٹیٹ ہے جی. پولیس کو ہم اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، پروٹوکول کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تھریٹ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جب ختم ہوں گی، جب یہ لوکل گورنمنٹ کے انڈر میں ہوں گی، نیچے لوگوں کے پاس ہوں گی، عوام کے ایکسس میں ہوں گی، تو پھر ان کی یہ دادا گیری، بدماشی یا طاقت کا غلط استعمال اور یہ اور وہ جو ہم سنتے ہیں، یہ چیزیں خود بخود ختم ہوں گی، کیونکہ پھر یہ اکاؤنٹ فار ہو جائیں گے. تو میری تو بس یہ گزارش ہے اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ سارے سسٹم صحیح ہونے چاہیے، صرف ایک پولیس ہی نہیں، ریفارمز تو لانی ہے. اور یہ وقت بھی ریفارم کا ہے، کیونکہ ہم بالکل اس پہ پہنچ چکے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن، کہ اب آگے جا کے یا تو کھائی میں گر جائیں ہم، یا اگر ہم اپنا بہتر سوچ کے اپنا کچھ مستقبل اپنا اور اپنے بچوں کا بہتر بنا لیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے اور ترقی دے، اور یہاں پہ امن و امان اور انصاف کا بول بالا ہو. شکریہ.